بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان کا خلاصہ لکھنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق نظریہ پاکستان میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت، عروج و زوال، غلامی اور پھر آزادی کی تحریک، بالآخر ملک حاصل کرنے میں کامیابی کی داستان تحریر کر دی گئی ہے۔ مغلیہ دور میں اکبر نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے جو کافرانہ طور طریقے رائج کیے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ختم کرنے کے لیے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اگرچہ جگہ جگہ اور وقتاً فوقتاً آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں، لیکن برصغیر کے رہنے والے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی سیاسی جماعتیں بنا لیں۔ جنگ عظیم اول میں انگریزوں کی کامیابی کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلمانوں نے اس امر کے خلاف تحریک خلافت چلائی۔ ہندوؤں نے بھی کئی ایک تحریکیں چلائیں، مثلاً شدی اور سنگٹن وغیرہ۔ یہ تحریکیں مسلمانوں کے برصغیر سے خاتمے کے لیے تھیں۔ مسلمانوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں اپنے الگ وجود کو انگریزوں اور ہندوؤں سے منوا لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الہ آباد کے جلسے میں ملک کے پاکستان کا خاکہ پیش کر دیا تھا، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد کسی خاندان، نسل یا قبیلے پر نہیں، بلکہ اس کی بنیاد ایک نظریہ، ایک عقیدہ اور ایک کلمہ پر ہے۔ مسلمانوں کو قوم کی بجائے ملت کہہ کر پکارا گیا۔ اسلامی قومیت یعنی نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ایک جداگانہ ملک پاکستان وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کے لیے اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار جیسی قدروں کو فروغ دینا ہوگا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور دنیا میں مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کا قیام بھی نظریہ پاکستان کی بدولت ہوا۔ اب پاکستان کی ترقی کے لیے بھی ہمیں ہر وقت نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہی ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جس کی بدولت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا مرنا اور جینا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہو سکیں گے۔ اس طرح سے عزیز طلباء، سبق نظریہ پاکستان کا خلاصہ مکمل ہوا۔ آپ اسے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ خلاصہ لکھنے کا جو سوال ہے اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، اور آپ 5 نمبروں میں سے 5 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔